السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو ہو رہی تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے انفقوا کہ خرچ کرو مما رزقکم اللہ، اس رزق، اس چیز سے جو رزق کے طور پر دیا ہے تم کو اللہ نے۔ قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو مومن ہیں، انطعموا کیا ہم کھلائیں، من اسے جو لو یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ، اطعمہ اس کو کھلا دیتا وہ، ان انتم نہیں ہو تم الا مگر فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ ایک اور بات وہ یہ کہ جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کچھ نوازا ہے، یہ تمہارے ارد گرد غریب ہیں، مفلس ہیں، بھوکے ہیں، جسم پہ کپڑے نہیں، تم اچھا کھاتے ہو، پیتے ہو، پہنتے ہو، اپنے اللہ نے جو رزق دے رکھا نا تمہیں، یہ اس میں سے تھوڑا سا ان غریبوں کو بھی دے دو۔ یہ دیکھیے، یہ دین کی تعلیم ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ دین صرف توحید کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ توحید کے ساتھ ساتھ انسانوں کو وہ اخلاقیات بھی سکھاتا ہے کہ انسان اپنے بھائی بند کا بھی خیال کرے، کہ اگر میں امیر ہوں تو میرے سامنے اگر کوئی غریب ہے، یا ہمسایہ کوئی غریب ہے، یا دوست کوئی غریب ہے، تو میں اس کی پرواہ نہ کروں۔ یہ دین کہتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی یہی کچھ کہا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی کچھ فرمایا۔ اس لیے دین دوسروں کو اکساتا بھی ہے، نیکیاں کرو۔ یہ بھی بڑی اچھی باتیں ہیں کہ ویلفیئر کے کام کیے جائیں، مگر بنیاد اس کی یہی ہوگی کہ یہ ویلفیئر کے جتنے کام ہیں اللہ ہی کے لیے کیے جائیں، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے کیے جائیں، اور دوسروں سے واہ واہ سننے کے لیے نہ کیے جائیں۔ یہ اصل چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اللہ تعالیٰ تو دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ کام میرے لیے ہو رہا ہے یا کسی اور کے لیے، یا اپنی ذاتی شہرت کے لیے۔ تو انہیں یہی کہا جاتا کہ بھئی اللہ کے بندو، تمہیں اللہ نے مال دے رکھا ہے، سرمایہ دے رکھا ہے، بڑی عیش سے تم اپنا وقت گزار رہے ہو، تمہارے ارد گرد بڑے غریب مفلس لوگ بھی ہیں، ذرا ان کا بھی خیال کر لیا کرو، انہیں بھی کھلا دیا کرو۔ اب جواب جب دیتے ہیں تو جواب بھی مومنوں کو دیتے ہیں، مسلمانوں کو جو نصیحت کر رہے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں تمہارا اللہ کہاں ہے؟ تم تو کہتے ہو اللہ کی مشیت پہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اللہ کیوں نہیں چاہتا کہ وہ ان کو کھلائے؟ ان کو کیوں بھوکا رکھا ہوا ہے؟ بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہوتا ہے، اس میں اپنے بخل کو، اپنی کنجوسی کو چھپایا جا رہا ہے، اور جو کہا جا رہا ہے اس میں کھلم کھلا یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے غریب سے کوئی ہمدردی نہیں۔ یہ تو محض اعتراض ہے، مذاق ہے، ایک اچھی نصیحت کا، اور جان چھڑانے والی بات ہے کہ میں غریبوں کو کیوں دوں؟ یہ غلام بن کے رہے گا تو میرا کہنا مانے گا، اگر میں نے اس کو کھلانا شروع کر دیا تو یہ کل کو میرے سامنے بولے گا۔ یہ فلسفہ ہے پیچھے، جس کی وجہ سے اپنی کنجوسی کو چھپایا جاتا ہے، اور کھلم کھلا کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا اور نہ کوئی نصیحت کر سکتا ہے۔ تو قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو یہ کافر لوگ، نافرمان لوگ، انہی اہل ایمان کو بطور استہزاء جواب میں کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں اس کو، اگر اللہ چاہتا تو اس کو کھلا دیتا، تم ہمیں کیوں کہہ رہے ہو؟ بھئی اللہ نے تمہیں بھی دیا ہے، تمہیں امیر بنا دیا، یہ تمہارا امتحان ہے، اور اس کو فقیر بنا دیا، یہ اس کے صبر کا امتحان ہے۔ امتحان دونوں کا ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے بہت کچھ دے دیا، تو تم اپنے پیسوں سے تھوڑا سا نکال کے اگر ان غریبوں کی مدد کر دو تو کیا معاشرے میں بھلائی نہیں آ سکتی؟ غربت ختم نہیں ہو سکتی؟ پھر یہ سوال کیوں کرتے ہو؟ کیوں کہتے ہو کہ جی اسلام یا مسلمان یا اللہ یہ اس غریب کو کیوں نہیں کھلاتا؟
یہ سوال ہی غلط ہے، مذاق ہے یہ۔ تو اس لیے فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین، بلکہ وہ مسلمانوں کو پلٹ کے کہتے ہیں تم واضح گمراہی میں ہو، تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ اور اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، سب غلط ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ پھر وعدے کی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار قرآن مجید کی آیات کو سنا سنا کے تنبیہ کر رہے ہیں کہ ڈرو، وقت آ گیا تو سنبھل نہیں پاؤ گے، وقت آ گیا تو حساب عمل ختم ہو جائے گا، وقت آ گیا تو پھر اس وقت بد عمل انسان انتہائی برا انجام دیکھے گا۔ تو یہ بار بار قرآن مجید سنایا جاتا، اور وہ بھی بار بار بطور استہزاء کے، مذاق کے، مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے او بھائی وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ بڑا عرصہ ہو گیا ہم سن رہے ہیں، قیامت آئی کہ آئی، حساب کتاب ہونا ہے، اللہ کا عذاب آیا کہ آیا، کب آئے گا وہ؟ اس سوال میں مذاق بھی ہے اور اسی سوال میں انکار بھی ہے، یعنی کوئی نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں تم وقت کی بات کرتے ہو، ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر صرف ایک چیخ کا، تأخذہم جو پکڑ لے گی ان کو، وہم یخصمون جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہ اچانک آئے گی، جیسے موت اچانک آ جاتی ہے نا، اسی طرح وہ کل قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی، یا اللہ کا عذاب آیا تو اچانک آئے گا، اس نے پہلے نہیں بتا دینا کہ میں آ رہا ہوں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، نہیں، اچانک۔ اور بہنیں اسی طرح قیامت جب آئی تو وہ بھی اچانک آئے گی، اور جب آئی تو صرف ایک چیخ ہوگی، ایک چیخ، وہی سور پہلا جو پھونکا جائے گا، اور بس اسی سور کی ایک چیخ ہوگی، اور اس کی حالت یہ ہو جائے گی کہ تأخذہم، وہ چیخ ان کو پکڑ لے گی۔ ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔